دوستو، سعودی عرب کی پہاڑیوں پر اچانک ایک حور پری اتر آئی۔ کیوں اتر آئی اور اس کے اترنے کے بعد کیا معجزہ ہوا اور اسے دیکھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی معجزہ بتانے والے ہیں اور اسے دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مگر دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، جب سے یہ دنیا بنی ہے، انسان اپنی خواہش کی تکمیل ہر صورت چاہتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے مایوسیوں میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ دل کی خواہش جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے لاکھوں جتن کیے، ہر طرح کی مشکلوں کا سامنا کیا، وہ جب حاصل ہو جاتی ہے تو انسان اس کی ناقدری بھی کرنے لگتا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی خواہش کو پا کر اس کی قدر نہیں کرتے۔ دوستو، بات آج کی نہیں ہے مگر آپ کو آج کی ہی لگے گی، سالوں پرانی بات ہے۔ ہندوستان میں ایک مسلمان شخص تھا جس کا نام علی جمال تھا۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب علی جمال اپنی جوانی میں عمرہ کرنے سعودی عرب گیا۔ عبادت کے دوران اس پر ایک عجیب کیفیت طاری رہی۔ وہ 5 وقت کا نمازی، پرہیزگار اور نیک شخص تھا۔ عمرے کے دوران زیارت کرتے ہوئے صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر اچانک اسے ایک روشنی دکھائی دی اور اسے ایک انتہائی خوبصورت حور پری کا چہرہ نظر آیا۔ وہ نقاب پوش تھی مگر اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ علی جمال اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس حور پری کے سفید پر لہرا رہے تھے۔ یہ کیفیت چند سیکنڈ کی تھی مگر چند سیکنڈ کی اس جھلک نے اسے دیوانہ بنا دیا۔ اس نے وہاں موجود زائرین کی بھیڑ کی طرف دیکھا۔ اسے لگا شاید یہ منظر سب نے دیکھا ہوگا، مگر دوستو، شاید یہ منظر صرف اسی نے دیکھا تھا۔ حقیقت میں یہ تصور تھا یا حقیقت، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ باقی عمرے کے دنوں میں بس وہ اسی خیال میں کھویا رہا اور اس کا دل کسی صورت چین نہیں پا رہا تھا۔ وہ عمرہ ادا کر کے گھر واپس آیا تو کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ گھر میں اس کی صرف ایک ماں تھی۔ باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ اس کے لیے اس کی ماں ہی سب کچھ تھی، مگر عمرے سے واپس آنے کے بعد وہ ماں سے بھی ویسے ہی نہ ملتا جیسے پہلے ملا کرتا تھا۔ ماں فوراً سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ اس نے پوچھا بھی مگر علی جمال نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد علی جمال زیادہ تر عبادت میں مشغول رہنے لگا۔ آدھی رات کو اٹھ کر جائے نماز پر دہاڑے مار مار کر روتا۔ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ماں کو فکر ہونے لگی۔ اس نے یہ بات اپنی ایک بہن سے کی تو اس نے مشورہ دیا کہ بیٹے کی عمر شادی کی ہو چکی ہے، اس کی شادی کر دو، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں کو یہ مشورہ مناسب لگا۔ اس نے علی جمال کے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ علی جمال کو جب معلوم ہوا کہ ماں اس کے رشتے کی تلاش کر رہی ہے تو اس نے ماں سے کہا کہ ماں، میں شادی نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا کیوں بیٹا؟ اب تمہاری شادی کی عمر ہے اور میں تمہارے فرض سے فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ علی جمال بولا آپ ضرور اپنا فرض ادا کیجئے مگر میرے رشتے تلاش مت کیجئے۔ ماں نے پوچھا کیا کوئی اور لڑکی پسند ہے؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، میں تمہاری شادی وہیں کروں گی۔ علی جمال کہنے لگا ماں، ایسی بات نہیں ہے، بس آپ رشتہ مت ڈھونڈیے۔ مگر ماں کہاں ماننے والی تھی۔ اس نے پھر پوچھا بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہوں، مجھے تو بتاؤ آخر وجہ کیا ہے، تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے ہو؟ علی جمال نے ماں سے پیار سے کہا ماں، میں شادی کروں گا مگر کسی حور سے۔ ماں فوراً بولی میں سمجھ گئی، میں تمہاری شادی کسی حور جیسی خوبصورت لڑکی سے کروا دوں گی، تم فکر نہ کرو۔ علی جمال خاموش ہو گیا۔ اب وہ ماں کو کیا بتاتا کہ وہ واقعی ایک حور چاہتا ہے۔ واقعی اس کے تصور میں ایک حور بسی ہوئی ہے اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے اور ساری رات سجدوں میں اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ
مجھے وہ حور عطا فرما جس نے میرا چین و سکون سب کچھ چھین لیا ہے، مجھے وہ دے دے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، میں شادی بھی اسی حور سے کرنا چاہتا ہوں جس کا تصور تو نے میرے دل میں بسا دیا ہے، اے میرے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ دوستو، علی جمال دیوانوں کی طرح دعا میں اپنی حور مانگتا رہا۔ دن، مہینے اور سال گزرتے گئے، ماں نے بہت سی خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈی مگر علی جمال انکار کرتا رہا، اسے کوئی لڑکی پسند نہ آئی۔ پھر دوستو، ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا، وہ عشاء کی نماز ادا کر کے مسجد میں دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک دوبارہ اس پر وہی کیفیت طاری ہو گئی، آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگتا گیا اور وہ زیر لب حور مانگنے لگا۔ کیسی عجیب دیوانگی تھی اور کیسی عجیب خواہش! علی جمال پال بیٹھا تھا، عمر بیت رہی تھی مگر وہ معجزے کے انتظار میں تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے حور عطا فرمائے گا اور ایک نہ ایک دن اس کی دعا ضرور سنے گا۔ دوستو، دعا مانگ کر وہ اسی کیفیت میں مسجد سے باہر نکلا۔ ابھی تھوڑا سا آگے بڑھا تھا کہ اسے گلی کے ایک طرف اندھیرے میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑا اور اس طرف چل پڑا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش لڑکی اس وقت سنسان جگہ پر کھڑی رو رہی ہے۔ اس نے سوچا شاید کوئی ضرورت مند ہو، یہ سوچ کر اس لڑکی کے قریب گیا۔ جب تھوڑی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی، بالکل ویسا ہی چہرہ جس کے عشق میں وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ علی جمال نے ہمت کر کے کانپتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس لڑکی نے روتے ہوئے بتایا، میں بے سہارا ہوں اور یتیم خانے سے بھاگ کر آئی ہوں۔ وہ لوگ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے تھے، اس لیے میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں، نہ پیسے ہیں نہ کوئی سہارا۔ علی جمال کو اس وقت اپنے دل کو عجیب سکون محسوس ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ نے اسے اسی جیسی نین و نقش والی لڑکی کو اس کی دعا کے نتیجے میں اسے عطا فرمایا ہے۔ اس نے کہا، تم فکر مت کرو، قریب ہی میرا گھر ہے، اگر تم مجھ پر اعتبار کرو گے تو میرے ساتھ چلو، وہاں میری ماں ہے، وہ تمہیں خوشی سے اپنا لے گی۔ لڑکی نے کہا، اعتبار کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ پھر علی جمال اس لڑکی کو اپنے گھر لے آیا، اس نے اپنی ماں سے ملوایا اور ساری بات بتائی۔ ماں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو کہا، پریشان مت ہو، مجھے اپنی ماں سمجھو، آج سے یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ماں کو دیکھا، پھر ایک نظر علی جمال کو دیکھا اور بولی، میرا نام حورین ہے۔ علی جمال نے اسے ہمیشہ نقاب میں ہی دیکھا تھا، وہ ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، 5 وقت کی نمازی اور بہت باحیا لڑکی تھی۔ کچھ دنوں بعد علی جمال نے اپنی ماں سے کہا، ماں، یہ لڑکی بہت نیک اور پاک باز ہے، میں اپنے اللہ سے ایسی ہی حور جیسی خوبصورت اور نیک لڑکی مانگتا آیا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میری شادی اس سے کروا دیں۔ ماں نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئی، اس نے بیٹے کا ماتھا چوما اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس نے فوراً حورین سے بات کی، جس پر اس نے شرما کر رضامندی ظاہر کر دی۔ دوستو، علی جمال اور حورین کی شادی ہو گئی۔ پہلی رات جب علی جمال نے اس کا مکمل حسن دیکھا تو سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے حورین سے دل سے محبت کی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، اور حورین نے بھی اپنی ساری محبتیں علی جمال پر نچھاور کر دیں۔ دوستو، 5 سال کا عرصہ کیسے گزر گیا، علی جمال کو پتہ ہی نہ چلا۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے وقت کو پر لگ گئے ہوں۔ ان 5 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہر نعمت عطا کی تھی مگر اولاد نہ ہو سکی۔ ماں نے 5 سال صبر کیا مگر اب اس کا صبر ٹوٹنے لگا، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی نسل کی خواہش تھی۔ اس نے بیٹے سے دوسری شادی کی بات کی مگر علی جمال نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، نہیں ماں،
میں حورین سے محبت کرتا ہوں، اگر اس سے اولاد ہوئی تو ٹھیک، ورنہ میں کبھی اس کا دل نہیں توڑوں گا۔ مگر ماں نے جیسے ضد پکڑ لی تھی، گھر میں تلخیاں بڑھنے لگی۔ حورین کبھی بھی علی جمال سے اس کی ماں کی طعنوں کا ذکر نہ کرتی، مگر علی جمال اندر ہی اندر چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن ماں سے اس کی سخت بحث ہو گئی۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں آیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ حورین نے کہا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اپنی ماں کی خواہش پوری کر لیجئے، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ دوسری شادی کر لیجئے، میرا مت سوچیں۔ علی جمال نے فوراً کہا، نہیں حورین، میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حورین یہ سن کر مطمئن ہو گئی۔ دوستو، کچھ وقت اور گزرا اور حالات مزید خراب ہونے لگے۔ اب علی جمال کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہونے لگی تھی۔ ایک دن غصے میں اس کے منہ سے حورین کے لیے ایک سخت بات نکل گئی۔ اس نے کہا، تم تو مجھے اولاد جیسی خوشی بھی نہ دے سکی، تم بانجھ ہو، میں بے نسل رہ جاؤں گا۔ دوستو، یہ سنتے ہی حورین کھڑی ہو گئی اور بولی، کیا حال ہے جمال، دیکھا اپنی دعاؤں کا نتیجہ، تم روتے ہوئے اللہ سے حور مانگتے تھے اور اللہ نے کیسی قبولیت کے لمحے میں تمہاری دعا سن لی اور مجھے تمہارے لیے بھیج دیا۔ علی جمال نے حیرت اور خوف سے پوچھا، تم کیا کہہ رہی ہو، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ حورین کا دوپٹہ گر گیا اور وہ بولی، ارے پگلے، تم اللہ سے حور مانگتے تھے اور حوروں کے یہاں اولاد نہیں ہوا کرتی۔ یہ سن کر علی جمال کا پورا جسم کانپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حورین کے پر نکل آئے ہیں۔ حورین نے کہا، اب میں چلتی ہوں، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، وہ اپنی خواہشوں کے ہاتھوں ہی مارا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہوا میں اڑتی ہوئی اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی اور علی جمال پاگلوں کی طرح اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ کیا اس نے اپنی دعاؤں کو خود ہی کھو دیا تھا؟ کیا اس نے ناشکری کر دی؟ دوستو، یقیناً یہ کہانی سن کر آپ عبرت حاصل کریں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ہر سال حج کے موقع پر حاجی جمرات کے مقام پر شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں اور شیطان کی چال کو ناکام بناتے ہیں۔ لیکن اس بار حج کے دوران جب حاجی شیطان کو پتھر مار رہے تھے، جب شیطان کو 7 کنکریاں مار رہے تھے، تو اس وقت ایسا کیا واقعہ پیش آیا، ایسا کیا دیکھنے کو ملا کہ لوگ دنگ رہ گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اور یہی نہیں، اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگوں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے، آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دل سے لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اسلامی فرائض کی ادائیگی میں سب سے مشکل کام حج کے دوران جمرات کے مقام پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا ہوتا ہے۔ جمرہ 3 جگہوں پر بنا ہوا ہے، یعنی 3 مختلف مقامات پر ہیں۔ یہ وہی جگہ ہیں جہاں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے یعنی ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو ساتھ لے کر مینا کی طرف جا رہے تھے تو انہی 3 جگہوں پر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے اور ورگلانے کی کوشش کی تھی، یعنی انہی جگہوں پر شیطان نے آپ کو اپنے بیٹے کی قربانی سے روکنے اور اللہ کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی 3 جگہوں پر یعنی جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی اور جمرہ عقبہ یعنی آخری مقام پر شیطان کو چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا تھا۔ یعنی یہ وہی جگہ ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر دور کر دیا تھا۔
اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان کی گردن پر چھری چلانے لگے تو اس وقت اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا بھیج دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شیطان بہت مایوس ہوا اور روتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو 7 کنکریاں مار کر بھگانے والا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسے حج کا ایک خاص حصہ بنا دیا گیا۔ اسی لیے ہر سال اللہ کے حکم، سنت ابراہیمی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حاجی شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل ایک علامتی عمل ہے جس کا مقصد ہر مسلمان کو یہ سکھانا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر راستے پر جہاں بھی شیطان انسان کو بہکانے یا نیک کام کرنے سے روکنے کی کوشش کرے وہاں فوراً اس کی بات کو رد کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو شیطانی اثرات سے بچا لینا چاہیے۔ اس سال بھی حج کے دوران انہی 3 جگہوں پر شیطان کو 7 کنکریاں ماری، لیکن اس دوران جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ دوستو، حج کی ادائیگی کے دوران جب سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے تب سے اکثر ہر سال جمرات میں شیطان کو کنکریاں مارتے وقت بھگدڑ مچنے کے واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں، جن میں کئی حاجی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سعودی حکومت حج اور عمرے کے دوران حاجیوں کے لیے بہت بہترین انتظامات اور سہولتیں فراہم کرتی ہیں۔ پہلے شیطان کو کنکریاں مارنے کا یہ عمل زمین پر ہوتا تھا، لیکن اب وہاں 4 منزلہ عمارت بنا دی گئی ہے جس کی وجہ سے حادثات میں کافی کمی آئی ہے، لیکن اتنے بہترین انتظامات کے باوجود بھی پچھلے کئی سالوں میں ایسے حادثات ہوئے ہیں جن میں بہت سے حاجی زخمی اور شہید ہوئے۔ اور یہی نہیں، پچھلے سال حج کے دوران خاص طور پر شیطان کو کنکریاں مارنے کے وقت ایسا حادثہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ بھی اس موقع پر طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ مسلمان مٹی سے بنے جمرات کو پتھر مارتے ہیں اور شیطان کا سر کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا اس طرح شیطان مر جائے گا؟ دوستو، اسی حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار حج کے دوران جب حاجی شیطان کو 7 کنکریاں مار رہے تھے تو جمرات کے ان 3 مقامات پر کئی حاجیوں نے ایک انسانی جسم جیسی شکل دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ کچھ حاجیوں نے اس شکل کو شیطان بتایا اور اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو میں ایک عجیب و غریب سایہ جیسی شکل دکھائی دے رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کا سایہ ہے جو اپنی چالیں چلنے میں لگا ہوا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا صرف 1-2 حاجیوں نے نہیں دیکھا بلکہ کئی حاجیوں نے اس سایے کو دیکھا۔ کچھ حاجی تو اسے دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گئے اور ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ اتنے بہترین انتظامات ہونے کے باوجود بھی کئی حاجی زخمی ہوئے اور کچھ حاجی شہید بھی ہو گئے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حج کے دوران یہی شیطان ہے جو حاجیوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور بھگدڑ مچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ہر راستے پر اسے گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب شیطان نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو اللہ پاک نے اسے قیامت تک کے لیے مردود اور لعنتی قرار دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جنت سے نکل جا، اور اس مقام و مرتبے سے بھی محروم کر دیا جو اسے عبادت کی وجہ سے ملا تھا، اور اس کے تکبر، حسد
اور نافرمانی کی وجہ سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور مردود بنا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف جا کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کر لیا، اب وہ جنت کا حقدار بن گیا، مجھے بھی حکم ملا تھا لیکن میں نے نافرمانی کی، اس لیے مجھے جہنم والا بنا دیا گیا۔ اس بات کو سوچ سوچ کر شیطان بہت روتا ہے، لیکن اگر وہ کسی مسلمان کو نیک کام سے روکنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہر وقت اللہ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان خوش نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر وقت شیطان مردود کے شر سے اور اس کے سائے سے محفوظ رکھے، اور اس سال جتنے بھی حاجی حج پر گئے ہیں اللہ پاک ان سب کا حج قبول فرمائیں اور انہیں صحیح سلامت اپنے گھروں اور وطن واپس پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔